اچھا، میں نے پچھلے دنوں آپ کی ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک میرے خیال تقریباً 65 سالہ بزرگ ہے، شوگر کے مریض، اور آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ بتایا کہ وہ میٹھا بھی کھاتے ہیں اور اپنی لائف نارمل گزارے، میڈیسن بھی نہیں لے رہے پچھلے آئی تھنک 5-6 سال سے. تو ایسا کوئی طریقہ ہمیں بھی بتائیں. میں خود ڈائبٹک پیشنٹ ہوں، ابھی پری ڈائبٹک سٹیج میں اس وقت، کیونکہ فادر کو بھی ہے. فادر کا تو خیر ابھی ایمپوٹیشن بھی ہوئی ہے، پاؤں ان کا اسی وجہ سے کٹا ہے، پہلے بائی پاس بھی ان کا ہو چکا ہے. تو میں نے دیکھا ہے شوگر کی وجہ سے بڑے برے حالات. تو اس کا کیا ایسا کوئی ٹریٹمنٹ ہے کہ میڈیسن سے بندہ بچ جائے، یا ایٹ لیسٹ جو لائف ہے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن جو ہے وہ اچھی گزر جائے، وہ اس طرح مشکلات اور پریشانیوں میں نہ گزرے؟ جو پہلی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ میں آپ سے چھوٹا سا ایک سوال کرتا ہوں. آپ کے جو والد صاحب تھے وہ آپ کی ایج میں تھے، آپ سے زیادہ صحت مند تھے یا آپ زیادہ صحت مند ہو؟ والد صاحب ماشاء اللہ حیات ہیں، اور وہ جب میری ایج میں تھے تو مجھ سے کہیں زیادہ صحت مند تھے. اور انہیں بھی شوگر ہو گئی؟ انہیں بھی شوگر ہے، اور وہ کہیں زیادہ صحت مند تھے. میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں. ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، چولستان کے. وہ بھیڑ بکریاں بھی چلاتے تھے، وہ اونٹنی کا 5-5 کلو کچا دودھ بھی پی جاتے تھے، اور صحیح. اور پھر ہماری ہوش تک، بلکہ ہمارے بڑے ہونے تک وہ بیڈمنٹن کے بڑے زبردست پلیئر تھے. ڈیلی 3-4 گھنٹے بیڈمنٹن اور فٹ بال کھیلتے تھے. اس کے باوجود یہ ان کے حالات ہیں. یعنی اس کے باوجود ان کے یہ حالات ہو گئے. آپ بھی اتنا ہی دودھ پیتے، آپ بھی اتنی بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، آپ بھی اتنی ورزش کرتے ہیں، آپ بھی اتنا ہی کرتے ہیں؟ نہیں، میرا تو، اور آپ کی صحت بھی اتنی نہیں ہے. نہیں، دودھ وغیرہ بھی اس طرح سے نہیں ہے، اور ہم فاسٹ فوڈ، پیزے، برگر، باہر کے کھانے کھاتے ہیں. تو پھر یہ نیچرل نہیں ہے کہ جو ان کو بیماریاں ہوئی ہیں آپ کو 20 سال پہلے ہو جائیں گی؟ یہ ٹھیک بتا رہے ہیں آپ، بالکل ایسی ہوگی نا. اور آپ کو جو پری ڈائبٹک ہو گئے ہیں یہ بھی اسی وجہ سے ہو گیا نا؟ جی جی. تو کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی اسی طرح کبھی پاؤں کا مسئلہ، کبھی یہ مسئلہ؟ میں بچنا چاہتا ہوں آف کورس. پھر اس کا حل یہ دروازے کھڑکیاں بند کریں اور یہ ریورس ہو جاتے ہیں. اچھا، جس طرح آپ نے بتایا آپ نے جی، اور میں نے اپنے ریورس کیے. اور جو میں اپنی دوست کا آپ نے سوال پوچھا، حمید صاحب میرے دوست ہیں، جی جی، ان کا کیا ہوا؟ ہی واز ویری فٹ، کیونکہ وہ باڈی بلڈنگ ویٹ کے عادی تھے، بڑی ایکسرسائز کرتے تھے، مشہور تھے وہ بندہ ایکسرسائز کرنے کا نا، اچھی ایکسرسائز کرنے کا. لیکن اس کا کیا ہوا کہ اتنا ہیوی لاس ہوا کہ فیکٹری بک گئی، ہر چیز بک گئی. ایک گاڑی بکی، ایک گاڑی رہ گئی ان کے پاس جو انہوں نے 3 سال ایز اے ٹیکسی چلائی. گھر میں ہر چیز بک گئی ان کے. وہ سٹریس اتنی زیادہ تھی کہ اس سٹریس نے انہیں بیمار کر دیا. اچھا، اب کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو کاز لائف سٹائل کے بعد، فوڈ کے بعد جو بڑی ہے نا، فوڈ کے بعد جو سب سے بڑی جو کاز ہو رہی بیماریوں کی، وہ سٹریس ہے، وہ مینٹل سٹریس ہے. اور وہ اس سٹریس نے انہیں ہارٹ اٹیک بھی کیا، سٹنٹ ہوا، اور انہیں شوگر بھی ہوئی. لیکن ان کا ایک کزن تھا، اس نے کہا کہ بھائی تمہارا جسم ورزش کا عادی ہو. اب یہ آیا ہے کہ بلڈ پریشر اگر آپ نے کم کرنا ہے نا، اپنی ہارٹ بیٹ تیز کر لیں، بھاگ کے بلڈ پریشر نیچے آ جائے گا. سو سمپل. سائیکل چلا دے، بلڈ پریشر نیچے آ جائے گا. ٹریڈ مل کے اوپر بیٹھے، سائیکل رسی پھلانگ لے، بلڈ پریشر نیچے آ جائے گا. ایسی ورزش کریں جس سے آپ کا سانس تیز چڑھے، بلڈ پریشر نیچے آ جائے گا. میڈیسن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، اب آپ نے شوگر اور باقی چیزیں جو ہے نا، ان کو ایک تو آپ نے دوائیاں لینی، دوسرا ہے کہ آپ چونکہ عادی ہو واک کے، ورزش کی شروع کر دیں. 2014 میں یہ ان کا پرابلم ہوا، 8 سال ہو گئے. اور اس کے بعد اس شخص نے صبح اٹھ کے فجر کے بعد وہ روزانہ 1 گھنٹہ جاگنگ اور برسک واک کرتے ہیں، اور اس کے بعد 1 سے 1.5 گھنٹہ ویٹ والی اور دوسری ایکسرسائز کرتے ہیں. یعنی 2.5 گھنٹے صبح وہ جاگنگ اور ہر قسم کی ورزش کرتے ہیں، اور سب کچھ کھاتے ہیں. اور شام کو اکثر مجھے ملنے آتے ہیں، میرے ساتھ پھر واک کر لیتے ہیں. اور ایج کتنی ہے؟ 65. شوگر ان کی کتنی ہوتی ہے؟ جب دیکھو کبھی 90، کبھی 86، زیادہ 100 سے اوپر تو کبھی ہوئی ہی نہیں ان کی. اچھا، زیرو میڈیسن. اچھا، اب ایک ہمارے ڈائٹیشین انہیں ملے، انہوں نے کہا جی کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ اب آپ کا ہارٹ بھی ٹھیک ہے، اب ہارٹ کی میڈیسن بھی نہ آپ کھائیں. جو بندہ اتنی میڈیسن، اتنی جاگنگ کرتا ہے، سب کچھ کھاتا ہے، تو وہ اب صرف یہ کہ میں نے انہیں کنونس کیا ہے. اب وہ ملٹی گرین آٹے کے اوپر آ گئے ہیں، سادہ نہیں، لیکن ماشاءاللہ وہ کھانا کھاتے ہیں نا،
تو دیکھنے والا بھی کہتا ہے کہ کھانا کھایا ہے بندے نے, پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, اور کھانا کھا کے پھر کھانا دوبارہ تو پھر بھی کھا لیتے ہیں. اچھا, اور اس کے بعد کہتے ہیں کوئی نہیں میں 1 گھنٹہ اور جاگنگ کر لوں گا. یعنی یہ ایکسٹریم ہے. میں اس کا ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں وہ سارے اب 1.5 گھنٹہ جو ان سے ہوگی بھی نہیں. جو کر سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے, ان کے بھی ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ جاگنگ کر سکتے ہو, ویٹ ایکسرسائز کر سکتے ہو, وہ کریں, کیونکہ وہ ان کا سچا دوست کزن ڈاکٹر تھا. ایسا ڈاکٹر نہیں تھا جو چاہے کہ اب یہ اور مریض ہو میرے پاس اور میڈیسن لے. یس, اب میری بات سمجھ گئے. تو پھر اس کے بعد یہ کہ وہ ابھی تک چل رہے ہیں ماشاءاللہ, فٹ ہے.